السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے شب برات کی فضیلت اور اس کی حقیقت۔ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ 17 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہے، لہذا جس رات کی فضیلت میں 17 صحابہ کرام سے روایت مروی ہو اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ شب برات میں عبادت۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ اس رات عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں 15 شعبان کا روزہ۔ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایات میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔
اب ہم ذکر کریں گے شب برات میں بے اعتدالیاں۔ شب برات کو آج کل ایک تہوار کے روپ میں منایا جانے لگا ہے۔ اس دن لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خاص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں نفل پڑھنے والوں سے بھری رہتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ کسی ایک مسجد میں نماز پڑھتے رہے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج شہر کے کوئی مسجد نہ چھوٹے، ہر مسجد میں جا کر کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھ لی جائیں۔ اور پھر قبرستانوں میں تو عید کا سماں ہوتا ہے، سال بھر کے اپنے عزیز و اقربا یاد آئے یا نہ یاد آئے، مگر شب برات میں ضرور یاد آتے ہیں۔ گلیاں اور راستے اس دن چاہے اندھیرے ہوں، مگر قبرستان کا چپا چپا بقیہ نور بنا رہتا ہے۔ چراغوں سے لے کر برقی کمکموں اور کہیں کہیں تو رنگ برنگی جھالروں سے پورا قبرستان سجایا جاتا ہے، اور آنے والوں کے ریلے پوری رات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ آج کی رات شہر کا کوئی قبرستان، بلکہ قبرستان کا کوئی بھی مردہ ہماری طرف سے ایصال ثواب سے محروم نہ رہے۔ الغرض مسلمانوں کے شہروں اور دیہاتوں میں شب برات کے نام سے عجیب طوفان اور یہاں وہاں مٹر گشتی کا ایسا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نوجوانوں کے ٹولے گلی کوچوں میں سگریٹ اور بیڑی کے دھوئیں اڑاتے ہوئے یا اپنی بائیکوں پر ریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس طرح کی اس رات کی ان حرکات کو عین عبادت سمجھا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے، اگرچہ فکر مند علماء کرام نے اس رات میں دینی جلسوں کو یہ سوچ کر رواج دیا کہ لوگ ان منکرات اور بالخصوص آتش بازی جیسے ملعون شیطانی رسم سے باز آئیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس رات کے جلسے بھی محض رسم بنتے جا رہے ہیں۔ لوگ سنتے ہیں اور پھر سن ہو کر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شب برات میں یہ دھوم دھام قرآن و سنت اور دور نبوت اور صحابہ اکرام سے ہرگز ثابت نہیں ہے، بلکہ سراسر جہالت اور بے دینی ہے۔ کسی کو نفلی عبادت کرنی ہے تو اسے تنہائی میں اپنے گھر کے کسی گوشے میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ نفلی عبادت کو گھر میں کرنا افضل ہے، اور اس رات میں قبرستان میں ٹولیاں بنا کر جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل مبارک کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا، اور کسی بھی صحابی کو اس رات اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ اس کے باوجود ٹولیاں در ٹولیاں بنا کر شب برات میں قبرستانوں میں جانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی کھلی ہوئی بے حرمتی ہے۔ اگر یہ کوئی ضروری امر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ضرور مطلع فرماتے اور ان کو ساتھ لے کر مقبرہ میں تشریف لے جاتے۔ اس لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور من گھڑنت رسومات کو اپنی زندگی سے نکالیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ نیکی برباد، گناہ لازم آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو پوری امت تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔